1803 میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جس دن انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آج ملک خدا کا ہے، خلق خدا کی ہے، حکومت اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے، اس دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ پہلی آواز تھی ملک کی آزادی کے لیے، لوگ نہیں جانتے، اور پھر یہ آزادی کی آواز کے اندر جان پیدا ہوتی رہی۔ ان کے شاگرد، ان کے خانوادے کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہما کو پیدا کیا۔ مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی بڑی قیمت چکائی۔ مولانا کو زہر دیا گیا، مولانا کے جسم میں سفید داغ پڑ گئے، مولانا کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، یہ تمام کچھ ہوا، لیکن وہ مرد مومن تھا، سب کچھ اس نے برداشت کیا، لیکن اس کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ وہ چلے گئے دنیا سے 1824 میں، اور ان دو ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اٹھایا اس کردار کو، اور یہاں تک کہ سن 31 کے اندر وہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی، ارباب سیاست بھی نہیں جانتے، سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا جہاد آزادی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ٹھیک 26-27 سال کے بعد پھر دہلی میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، سنبھل میں، مراد آباد میں، پنجاب میں پھر آزادی کی آگ جلائی۔ مراد آباد میں نواب مجو خاں کو پکڑوا کر کے، اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کے زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں باندھ کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام ہے گنج شہیداں۔ آج لوگ جانتے بھی نہیں گنج شہیداں کا مطلب کیا ہے۔ اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی، اس کا نام ہی گنج شہیداں ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کردار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی 31 میں شکست ہوئی، سن 57 میں شکست ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں روح روشن مستقبل کتاب ہے، روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل کتاب ہے۔ ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریریوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ سن 1857 کے اندر دلی میں صرف علماء 33,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی
اور وہ 1857 کے اندر شہید کر دیے گئے. انہی کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہی ہے. مرنے والا مر گیا. بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں. چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دلائیں گے. یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا. آج انگریز اسی کے اولاد کو پکڑ کر اپنا وفادار بنا رہی ہے. یہ لوگ فقیر تھے، درویش تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی سن 1866 میں، اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کتابیں دیں گے، کھانا دیں گے، اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے. وہ اس میں کامیاب ہوئے. یہ حیرت کی بات ہے. انگریز اگر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے، پڑھائیں گے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا. ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا، وہ لوٹ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی. یہ تو درویش لوگ تھے، ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں. ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ لیکن آپ یہ دیکھیے، اور 150 سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے، ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا. انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جمع کرو، مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناؤ. لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیے، اور 150 سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے، ان مدرسوں کو چلا رہی ہے. یہ ان کی کرامت ہے. انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی. اگر یہ ختم ہو گئے، ان کے دروازے بند ہو گئے، تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں.